خاران اور مستونگ سے 2 بلوچ نوجوان لاپتہ کر دیے گئے۔ خضدار میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا آپریشن، 2 مشتبہ افراد ہلاک، اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ آج سپٹمبر کی 23 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ خاران اور مستونگ سے 2 بلوچ نوجوان لاپتہ کر دیے گئے۔ خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے عبدالنبی ولد غلام نبی محمد حسنی ساکن گواش روڈ کو ان کی سبزی کی دکان سے اغوا کر لیا۔ مستونگ کے علاقے کردگاب کے رہائشی شیرگل بلوچ کو نامعلوم افراد نے لاپتہ کر دیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بلوچستان کے ضلع خضدار میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والے کالعدم تنظیم داعش کے انتہائی مطلوب مطیع اللہ عرف بسم اللہ سمیت 2 مشتبہ افراد کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کر لیا۔ ترجمان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے ترجمان کے مطابق مذکورہ مشتبہ افراد صوبہ سندھ کے شہر شہادات کوٹ سے خضدار ایک حساس تنصیب پر حملہ کرنے آ رہے تھے اور سورگز پہاڑی سلسلے میں ان کو روکا گیا، تاہم انہوں نے CTD ٹیم پر فائرنگ کی اور دستی بموں سے حملہ کیا۔ مقابلے میں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے علاقے کا گھیرا کر لیا گیا۔ مقابلے میں ہلاک ہونے والے کالعدم تنظیم داعش کے مطلوب مطیع اللہ عرف بسم اللہ کا نام ریڈ بک میں شامل تھا اور اس کی سر کی قیمت 10 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے نیٹ ورک کے باقی ارکان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئے ہیں۔ ڈھاڈر میں سوئی گیس کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شاہراہ بند کرنے کی دھمکی۔ ڈالی، ڈھاڈر اور گرد و نواح میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بعض علاقوں میں بندش سے غیر صارفین بھی تنگ آ گئے۔ مقامی صارفین کا کہنا ہے کہ ڈھاڈر میں سوئی گیس کی ہمیشہ بحرانی کیفیت کی وجہ سے گیس صارفین پریشانی سے دچار ہیں۔ سوئی گیس کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے امور خانہ داری بری طرح متاثر ہیں۔ سوئی گیس کی گزشتہ روز ڈھاڈر میں مکمل بندش سے رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی ہے۔ صارفین نے کہا ہے کہ اگر سوئی گیس کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ کیا گیا تو شاہراہ بند کر کے غیر معینہ مدت تک احتجاج کیا جائے گا۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی مرکزی حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اسد بلوچ۔ صوبائی وزیر زراعت اسد اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں کے دوران 50 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہوئی ہے۔ زمینداروں کے مطابق 2,50,000 ایکڑ پر کڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ بلوچستان حکومت اپنے وسائل میں رہتے ہوئے سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے، لیکن ان کی دوبارہ آباد کاری مرکزی حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف رکھ کر وفاق کے سامنے اپنا کیس رکھنا چاہیے۔ اگر وفاق کی حکومت نے ہماری مدد نہیں کی تو سیلاب متاثرین کی دوبارہ آباد کاری ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے 80% لوگوں کا زرعی معاش زراعت سے وابستہ ہے۔ حالیہ مونسون بارشوں سے زمینداروں کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2,50,000 ایکڑ زمین متاثر ہوئی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنروں اور ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹروں کے رپورٹ کے مطابق 50 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہوئی ہے۔ زمینداروں کے بندات ٹوٹ چکے ہیں جو ایک عرصے سے انہوں نے محنت کر کے بنائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ چمن سے لے کر گوادر تک، جوب سے لے کر حب تک پورا بلوچستان حالیہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے زمینداروں کے تیار فصلات پیاز، کھجور و دیگر شامل ہیں، سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں مرکز کے تعاون کے بغیر سیلاب سے متاثرہ افراد کی دوبارہ آباد کاری ناممکن ہے۔ سیلاب سے بلوچستان کے تمام مکتب فکر کے لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ مرکز کی جانب سے بلوچستان سیلاب متاثرین کے لیے 10 ارب روپے ناکافی ہیں۔ یہ تو ایک یونین کونسل کے لیے بھی کافی نہیں۔ صوبے کے بلوچ، پشتون، ہزارہ سمیت سب کو متحد ہو کر مرکز کے سامنے اپنا کیس رکھنا چاہیے تاکہ سیلاب متاثرین کی دوبارہ آباد کاری ممکن بنائی جا سکے۔ کوئٹہ پولیس کا ہزار گنجی نالے پر آپریشن، 2 منشیات فروشوں سمیت 28 افراد گرفتار۔ IG پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ کی خصوصی ہدایت پر SDPO شالکوٹ سرکل
خلیل احمد بگٹی کی سربراہی میں ہزارگنجی نالہ پر منشیات کے عادی افراد کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں سمیت 28 منشیات کے عادی افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس حوالے سے مزید کارروائی شالکوٹ پولیس کر رہی ہے۔ سٹی نالہ میں پولیس آپریشن کے بعد نشئی افراد کا رہائشی علاقوں میں روپوش ہونے اور منشیات کے کاروبار کے حوالے سوشل میڈیا اور بلوچستان کے صحافتی اداروں کی جانب سے منشیات کے حوالے سے مسلسل خبریں شائع کرنے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور ہزارگنجی میں آپریشن کیا گیا۔ بلوچستان میں تمام اضلاع خصوصاً مکران ڈویژن میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کرنے اور پولیس میں کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ضلع کیچ میں سماجی حلقوں نے پولیس کے محکمے سے تعلق رکھنے والے کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے جو کہ منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس، ٹماٹر اور پیاز کی درآمد پر پابندی کا مطالبہ۔ بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر شاہوانی نے نقطۂ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک سے ٹماٹر اور پیاز کی درآمد سے مقامی زمینداروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنی پیاز اور ٹماٹر موجود ہے جو پوری ملک کی ضرورت پوری کر سکے۔ وفاقی حکومت ٹماٹر اور پیاز کی درآمد پر پابندی عائد کرے۔ واضح رہے، اس سے قبل بلوچستان کے زمینداروں نے بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ پیاز کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے تاکہ مقامی زمینداروں کی تیار فصل کو گھوڑیوں کے دام فروخت ہونے سے بچایا جا سکے۔ مولانا واسع اور سردار اختر جان مینگل کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ مولانا عبدالواسع سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کی ملاقات، بلوچستان کی موجود مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمعرات کو جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر وفاقی وزیر ہاؤسنگ مولانا عبدالواسع سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بلوچستان کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان سے F-16 طیاروں کی ڈیل کو انڈیا کے لیے پیغام نہ سمجھا جائے، امریکہ کا نئی دلی کے اعتراضات پر جواب۔ پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی سسٹینمنٹ پروگرام کی منظوری کے بعد انڈیا کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے امریکہ نے کہا ہے کہ اس ڈیل کو روس سے تعلقات کے تناظر میں نئی دلی کے لیے ایک پیغام نہ سمجھا جائے۔ واضح ہے کہ امریکی ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی نے حال ہی میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے معاہدے کے تحت پاکستان کے پاس پہلے سے موجود F-16 طیاروں کی مرمت کی جائے گی اور اس سے متعلق ساز و سامان بھی دیا جائے گا، تاہم اس میں ہتھیار شامل نہیں ہوں گے۔ بیان کے مطابق اس سے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جاری مہم میں مدد ملے گی، تاہم امریکہ کا کہنا تھا کہ اس ڈیل سے خطے کا فوجی توازن متاثر نہیں ہوگا۔ انڈیا کے انگریزی اخبار دی ہندو میں شائع خبر کے مطابق امریکی وزارت دفاع میں انڈو پیسفک سیکورٹی امور کے اسسٹنٹ سیکریٹری ایلی ریٹنر نے چند مخصوص میڈیا تنظیموں کے نمائندوں اور تھنک ٹینک سے گفتگو میں کہا ہے کہ اس ڈیل کو انڈیا اور روس کے تعلقات سے نہ جوڑا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کو اس معاہدے سے پہلے اور اس کے دوران اس ڈیل کی بابت تمام معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ اخبار کے مطابق ایلی ریٹرنر نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کا یہ فیصلہ پاکستان کے ساتھ دفاعی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پر دہشت گردی اور جوہری سلامتی پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اعلان سے پہلے انڈیا کو معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا، میں نے اپنے دہلی کے دورے کے دوران بھی اس بارے میں بات کی تھی۔ ریٹنر نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس معاملے میں شفافیت رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں اس معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا نے پاکستان کے ساتھ F-16 طیاروں کے حوالے سے معاہدے پر سخت اعتراض ظاہر کیا تھا۔ انگریزی اخبار دی ہندو کے مطابق امریکی اہلکار ڈونلڈ لو گزشتہ دنوں انڈیا کے دورے پر تھے اور اس دوران انڈین وزارت خارجہ نے اس حوالے سے کئی بار اعتراض ظاہر کیا۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ حکام نے ڈونلڈ لو کے ساتھ
اور دو طرفہ ملاقات کے دوران یہ مسئلہ اٹھا یا ڈونلڈ لاکارڈ کے سینئر افسران کی میٹنگ میں شرکت کے لیے دلی آئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا نے پاکستان کو F-16 کے لیے فراہم کی جانے والی تکنیکی مدد پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جہاں پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مدد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ضروری ہے۔ وہیں انڈین حکومت کا الزام ہے کہ پاکستان اس کا استعمال اس کے خلاف کرے گا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، 10 سال کی رپورٹ جمع کرائیں، ذیلی کمیٹی کی ہدایت۔ جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو آگاہ کیا ہے کہ تمام متاثرین کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ، وفاقی وزیر شازیہ مری، جسٹس ریٹائرڈ فضل الرحمان اور جسٹس ریٹائرڈ ضیاء پرویز شریک ہوئے۔ اجلاس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور لاپتہ افراد بارے کمیشن کے ممبران شریک ہوئے اور رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو آگاہ کیا کہ تمام متاثرین کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ کمیٹی نے لاپتہ افراد بارے قائم کمیشن سے گزشتہ 10 سالوں کی تحریری رپورٹ جمع کرانے کا کہا۔ خواتین کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنے کے بارے میں سوال پر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے الزامات کی تردید کی۔ جنسی ہراسگی کے الزامات بارے کارروائی آگے بڑھنے پر ان کیمرہ اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ کرد خاتون مہسا امینی کی شہادت۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کے دوران 23 ہلاکتیں، سینکڑوں سیاسی و سماجی کارکن گرفتار۔ ایران میں کرد خاتون مہسا امینی کی ملک کی اخلاقی پولیس کے مبینہ تشدد سے ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے احتجاج کا سلسلہ 7ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کا دائرہ ایران کے 80 شہروں تک پھیل چکا ہے اور سرکاری اطلاعات کے مطابق سینکڑوں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ سینکڑوں سیاسی و سماجی کارکنوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ BBC فارسی کے مطابق ایران میں حکام چاہتے ہیں کہ مظاہرین سے متعلقہ خبریں عوام تک نہ پہنچ پائیں اور اسی غرض سے بڑے علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ ایران کے شمال مغربی شہر ساقیز سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ مہسا امینی جمعہ کو تہران کے ایک اسپتال میں 3 دن تک کومے میں رہنے کے بعد وفات پا گئی تھیں۔ انہیں 13 ستمبر کو تہران میں گشت ارشاد پولیس کے اہلکاروں نے جب گرفتار کیا تھا تو مبینہ طور پر ان کے سر پر پہنے ہوئے اسکارف سے کچھ بال نظر آ رہے تھے۔ گشت ارشاد ایرانی پولیس کے خصوصی یونٹ ہیں جنہیں اسلامی اخلاقیات کے احترام کو یقینی بنانے اور غیر مناسب لباس پہنے ہوئے افراد کو حراست میں لینے کا کام سونپا گیا ہے۔ ایرانی قانون کے تحت، جو اسلامی شریعت کی ایرانی تشریح پر مبنی ہے، خواتین کو اپنے بالوں کو حجاب، سر پر اسکارف سے ڈھانپنا چاہیے اور چست لباس پہننے پر پابندی ہے تاکہ جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہوں۔ اس واقعے کے عینی شاہدین نے بتایا تھا کہ گرفتاری کے بعد مہسا کو پولیس وین میں مارا پیٹا گیا، تاہم پولیس ان الزامات کی تردید کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ مہسا کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا۔ نیو یارک میں ایرانی صدر کے اسکارف نہ پہننے کے مطالبے پر امریکی خاتون صحافی نے انٹرویو منسوخ کر دیا۔ نیو یارک میں امریکی نیوز چینل CNN کی اینکر کرسچین امانپور نے ایرانی صدر کا انٹرویو اس وقت منسوخ کر دیا جب انہیں یہ علم ہوا کہ صدر رئیسی چاہتے ہیں کہ کرسچین امانپور یہ انٹرویو سر پر اسکارف پہن کر کریں۔ کرسچین امانپور نے اسے بے مثال اور غیر متوقع صورتحال قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ رئیسی کے معاون نے انہیں بتایا کہ ایسا ایران کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ رئیسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک میں تھے اور یہ ان کا امریکی سرزمین پر پہلا انٹرویو تھا۔ امانپور نے کہا ہے کہ وہ انٹرویو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر صدر کے ایک معاون نے اصرار کیا کہ رئیسی چاہتے ہیں کہ وہ امانپور اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ امانپور نے بعد میں ٹویٹر پر لکھا، ہم نیو یارک میں ہیں جہاں سر ڈھانپنے کے بارے میں کوئی اصول یا قانون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر رئیسی کے معاون نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر وہ سر پر اسکارف نہیں پہنتے تو انٹرویو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عزت کا سوال ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔